السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی محمد شیر۔ دوستو، علامہ محمد اقبال کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ وہ 1877 میں پیدا ہوئے تھے اور 1938 میں اس فانی دنیا سے چلے گئے تھے۔ اور انہوں نے ایک دن لائبریری کا چکر لگایا تھا برطانیہ میں۔ ایک بہت بڑے لائبریری میں انہوں نے ایک کتاب دیکھی جس کا مصنف تھا میجر راورٹی۔ میجر راورٹی آپ لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ وہ 1840 اور 1875 کے مابین یہاں برصغیر میں آیا تھا اور انہوں نے سالوں سال یہاں پر ریسرچ کیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا رائٹر تھا، لیکن وہ حیران رہ گیا کہ انہوں نے وہاں اس کتاب میں خوشحال خان خٹک کے بارے میں بہت کافی ان کی وہ ریسرچ، ان کی وہ مضامین دیکھے، اور انہوں نے وہاں خوشحال خان خٹک کے 100 سے زائد ان کے نظمیں انگریزی میں اس کا نہ صرف ترجمہ کیا تھا بلکہ ان کو نظم میں کنورٹ کیا تھا، ترجمہ کیا تھا۔ علامہ اقبال حیران رہ گئے کہ خوشحال خان خٹک اتنا گریٹ شاعر تھا، گریٹسٹ شاعر تھے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے ان کی کاپی کی تھی، مرد میدان، شاہین، اور اسی طرح بہت سارے الفاظ، بہت سارے فلسفے انہوں نے اس کو کنورٹ کیا تھا۔ علامہ اقبال ایک جگہ کہتے ہیں، یہ ایک میگزین میں پڑھ رہا تھا، یہ پشاور یونیورسٹی سے شائع ہوا تھا تقریباً 2003-2004 کے درمیان سے۔ وہاں انہوں نے لکھا تھا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میں اصل میں خوشحال خان خٹک کا شاگرد ہوں، اور آپ کو علم ہونا چاہیے سب سے پہلی پی ایچ ڈی 1936 میں ایک لڑکی نے خوشحال خان کے اوپر کیا تھا، بیگم خدیجہ فیروز، 1936 میں علامہ اقبال کے کہنے پر ان کی شاگردہ تھی۔ اور اسی طرح علامہ اقبال جو ہے نا وہ خوشحال خان خٹک سے بہت زیادہ انسپائر تھے۔ یاد رکھیں ان دنوں علامہ اقبال جو ہے نا وہ بہت زیادہ انتہائی مایوسی کے شکار تھے، کیونکہ علامہ اقبال غلامی کے دور میں پیدا ہوئے تھے اور غلامی کے دور میں وفات بھی ہوئے تھے۔ تو وہاں پر ان کے اندر امید کی ایک جھلک پیدا ہوئی۔ انہوں نے اس سے پہلے کتاب لکھی تھی شکوہ، جس میں انہوں نے بہت سارے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کیے تھے، جیسے کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ اللہ سے گلہ کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی خاطر دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان کو شکست دینے کے لیے آپ کے مسلمانوں نے دریا کے اوپر بھی دوڑے جو ہے نا وہ دوڑائے تھے۔ اور اسی طرح آج کے اس دور میں، اس غلامی کے دور میں، آپ مسلمانوں کو جو نا جنہوں نے آپ کی خاطر اتنی مشقتیں اٹھائی تھی، آپ ان کو اسی طرح جو ہے نا وہ اذیتوں سے دوچار کر رہے ہیں، اور وہ دوسرے براعظم سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور اپنے ہی لوگوں کو، اپنے مسلمان کو آپ نے ان کے ہاں غلام بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح بہت سارے گلے شکوے کیے تھے، چند ایک نے تو ان کے اوپر جو ہے نا وہ کفر کے فتوے بھی لگائے ہوئے تھے۔ لیکن ان کے ایک نوکر تھا بخشو چاچا، وہ ہمیشہ زیادہ تر وقت انہی علامہ اقبال کے ساتھ جو ہے نا وہ وقت گزارا کرتا تھا۔ ان کا چچا جو بخشو چاچا تھے، اور ان کا جو نوکر تھا وہ پیار سے اس کو چچا کہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ان کے ساتھ جا رہا تھا دریا کے کنارے، وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ کسی کے ساتھ جب مصافحہ کرتے تھے تو وہ بے رخی کے ساتھ کرتے تھے، یعنی ہنس مکھ وہ نہیں تھے۔ لیکن ایک شخص ایسا تھا اس نے انجانے میں مصافحہ ان کے ساتھ کیا، تو وہ حیران رہ گئے، اور پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا آیا، اور ان سے کہنے لگے کہ آپ تو کہیں خضر علیہ السلام نہیں ہیں؟ تو اس نے سر ہلایا کہ ہاں میں ہی خضر ہوں۔ پھر اس نے چند سوالات کیے کہ
یہ اللہ جو ہے نا یہ اپنے مسلمان بندوں کو اتنی سزا کیوں دیتے ہیں؟ اتنا عرصہ ہو گیا کہ غلامی کی زنجیروں میں وقت گزار لیتے ہیں، جبکہ تو اللہ کے بندے ہیں اور دوسری براعظم سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے نا اتنے ظلم انہوں نے ڈھائے ہوئے ہیں اور ان کو محکوم بنایا ہے۔ تو پتہ ہے کہتے ہیں اس کا بخشو چاچا کہ میں خود سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ اصل میں اللہ ان سے ناراض ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، اور یہ دن کا آغاز صبح کی نماز وہ نظر انداز کرتے ہیں اور دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے کرتے ہیں، اور نیند کی آغوش میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن نماز پڑھتے نہیں۔ اور اسی طرح ان کے بلکہ اور سوالات بھی انہوں نے کیے تھے اور ان کو اس نے خاطر خواہ جواب دیا۔ تو اسی طرح اس کا دل جو ہے نا وہ دل کی وہ راز اللہ نے اس کے اوپر اشکارا کر دیے اور ان کا حل اس کے دماغ میں آ گیا۔ اسی طرح پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کی کہ اللہ میں نے شکوہ کی کتاب لکھی جس میں ہزاروں گلے شکوے میں نے کیے ہیں، اب مجھے پتہ چلا کہ مسلمانوں کی زوال کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ یا اللہ آپ مجھے اتنی زندگی دیں کہ میں اس شکوے کتاب کا ازالہ کر سکوں۔ پھر اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسی طرح انہوں نے جواب شکوہ کے نام دوسری کتاب لکھی جس میں انہوں نے مسلمانوں کو تنقید بنایا کہ آپ صبح کی نماز نہیں پڑھتے، اور بہت سارے باتیں اس میں موجود ہیں۔ مجھے صرف اس کا ایک ہی شعر یاد آ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے پیار کہاں ہے، ہاں نیند تم کو پیاری ہے۔ تو دوستو دن کا آغاز جو ہے نا وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ضرور صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور نماز پڑھنا چاہیے اور بہت سارے نئے کام کرنے چاہیے۔ بندے ناچیز بہت کمزور ہیں، میری ریسرچ میں اسٹڈی کمزور ہیں، لیکن پازیٹیو مثبت کام ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا، پھر جو ہے نا مخلوق کی رضا، اطیع اللہ اور اطیع الرسول۔ دوستو کوشش کریں کہ آپ میری اصلاح بھی کریں اور دوسرے دوستوں کی بھی اصلاح کریں اور سب سے بڑھ کے اپنی اصلاح کریں۔ بس یہی دعا کہ آپ میرے اس ناچیز چینل کو نہ صرف سبسکرائب کر لیں بلکہ لائک بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔